الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین. بعد از حمد و صلاۃ لائق سر عزت و تکریم معزز و محتشم سادات کرام، محترم المقام پیر سید ساجد الامیر گیلانی صاحب، پیر سید شفاعت الامیر گیلانی صاحب اور پیر جناب محمد شاہد گیلانی صاحب، اور واجب صد احترام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ملک محمد بوستان صاحب زیدہ مجدہ و دامت برکاتہم القدسیہ، اور جناب محترم المقام محترم شفقات بگوی صاحب تشریف فرما ہے، دیگر انجمن فدایان رسول کے ذمہ داران تشریف فرما ہے، جملہ برادران اسلام. میں سب سے پہلے اس خوبصورت بزم کے انعقاد پر ملک محمد زہیب صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بزم اس حوالے سے بڑی یادگار بزم ہے کہ اس میں تسلسل کی ایک برکت بھی موجود ہے، کہ یہ کوئی پہلی دوسری محفل نہیں ہے، بلکہ مجھے بتایا گیا کہ آج الحمدللہ اس محفل کو 78 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور بغیر کسی ناغہ کے 78 سال سے یہ محفل جاری ہے. اور اللہ رب العزت کو بھی استقامت بڑی پسند ہے، اور کسی چیز پہ تسلسل سے اس کا جاری رہنا بڑا پسند ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے، فرمایا ادومہ وان قل، کہ چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مسلسل ہو اور اس میں ناغہ نہ ہو، تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عمل بڑا پسند ہے اور اللہ کو بھی محبوب ہے. تو یہ جو اللہ کے پاک بندوں کا ذکر ہے، اور پھر اتنے اہتمام کے ساتھ جس میں مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، جس میں آپ تمام احباب شریک ہوتے ہیں، اور 78 سال سے یہ عمل جاری ہے. اور اس کو جن لوگوں نے جاری کیا اور جنہوں نے ان کی بنیاد رکھی، اس دفعہ ملک زہیب صاحب نے اشتہار بھی ایسا بنوایا کہ پھر اسی پرانے اشتہار کی یاد تازہ کی، جیسا بزرگ بنوایا کرتے تھے، کہ اس میں ایک لمبی عبارت لکھی اور ان سارے بزرگوں کا نام لکھا، کہ جس میں محترم فضل کریم صاحب اور حافظ غلام محی الدین صاحب اور حافظ صادق صاحب، جن بزرگوں نے مل کے آج سے 78 سال پہلے اس محفل کو شروع کیا. پھر ان کے والد گرامی ملک محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اسے جاری رکھا، اور اب یہ تیسری نسل میں اسے جاری رکھے ہوئے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح نسل در نسل اگلی نسلوں میں بھی یہ ذکر اسی طرح جاری و ساری رہے. مجھے یہ یاد آ گیا شروع میں کہ تسلسل کی جو برکت ہے، کہ اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو غلام میری مسجد میں آئے، مدینہ میں آئے، اور اسے میرے روضے کی اور میری بارگاہ کی زیارت نصیب ہو جائے، سارے مل کے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو یہ حاضری نصیب فرمائے. تو فرمایا من صلی فی مسجدی ھذا 40 صلاۃ، جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی. کتنی نمازیں پڑھی؟ 40 نمازیں. لیکن ساتھ ہی فرمایا لم تفتہ منہا صلاۃ، شرط یہ ہے کہ اس میں سے کوئی ایک نماز بھی ضائع
نہیں ہوئی، ناغا نہیں ہوا، بلکہ مسلسل 40 نمازیں جس نے میری مسجد میں ادا فرما لی، برے من النفاق ونجی من عذاب القبر وقد غفر اللہ لہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ اس خوش نصیب پہ 3 انعام فرماتا ہے۔ پہلا انعام یہ فرماتا ہے کہ جو 8 دن میری بارگاہ میں رہ کر 40 نمازیں پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منافقت کے جراثیموں سے پاک کر کے اخلاص کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ کوئی آسان بات ہے کہ دل کی صفائی ہو جائے اور نفاق نکل جائے اور انسان نفاق سے بری ہو جائے، اور اتنی بڑی خوشخبری اسے نصیب ہو جائے۔ برے من النفاق ونجی من عذاب القبر، اور اسے عذاب قبر سے نجات دے دی جاتی ہے جس سے ڈرایا گیا ہے، اور جو ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اور پھر فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت بھی فرما دے گا۔ یہ بھی تو تسلسل کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پاک بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ مجھے ملک صاحب نے لکھ کے دیا ان بزرگوں کا نام بھی کہ 78 سال کے اندر جو مشائخ اس محفل کی سرپرستی کرتے رہے، آج انہیں بھی ہم یاد کریں۔ ان میں محترم حکیم برکات احمد بغوی صاحب کا نام سر فہرست ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بیرا کی محفلوں کی زینت ہوا کرتے تھے اور صدارت فرماتے تھے اور ایک خوبصورت اور نفیس شخصیت کے مالک تھے۔ پھر حاجی رحیم بخش صاحب مرحوم، وہ بھی اس کی زینت ہوا کرتے تھے۔ پھر حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بیرا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی محافل کی رونق ہے، اور جن کی لکھی ہوئی تفسیر اور جن کی لکھی ہوئی سیرت اور جن کا دیا ہوا پیغام اس وقت اس کا طوطی بول رہا ہے اور اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آپ بیرا کی اس محفل کی صدارت بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر پیر سید شمس الامیر شاہ صاحب گیلانی، ان کا نام بھی لکھا گیا کہ وہ بھی اس محفل پاک میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ان سارے بزرگوں کے مزارات کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات محترم، اختصار کے ساتھ حضور سیدنا غوث العظم محی الدین شہباز لامکانی غوث سمدانی قطب ربانی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نجیب الطرفین بنایا، یعنی ان کو امام حسن مجتبی کی اولاد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے اور امام حسین کی اولاد ہونے کی نسبت بھی نصیب ہے۔ دونوں طرف سے نجابت اور شرافت اور سیادت ان کا شرف بنی۔ 12 واسطوں سے ان کا نسب والد کی طرف سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے، اور 11 واسطوں سے اپنی والدہ کی طرف سے ان کا نسب حضرت مولا علی شیر خدا تک پہنچتا ہے۔ تو والد کی طرف سے حضرت امام حسن تک پہنچتے ہیں اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین تک پہنچتے ہیں، اور حسنی حسینی فیض تاجدار بغداد کی بارگاہ میں آ کے جمع ہو جاتا ہے۔ جب ان کے والد کی طرف سے دیکھتے ہیں تو ان کے والد کا نام حضرت سیدنا ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ بھی تھے اور تقوی اور طہارت کے امام بھی تھے۔ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے ایک سیب اٹھا کے کھا لیا اور پھر یہ خیال آیا کہ شاید یہ میرے لیے حلال نہ ہو، میرے لیے جائز نہ ہو، حالانکہ زمین پہ گری ہوئی کسی ایسی شے کو کھا لینا جو اللہ رب العزت کا رزق ہو اور جس کا مالک بھی ارد گرد کوئی موجود نہ ہو اور پوچھنے پہ بھی پتہ نہ چلے، پھر اس کو کھا لینا، اس کے شریعت نے طریقہ اس کا بیان فرمایا ہے۔ لیکن ان کو کھٹکا لگا اور پھر اس کی تلاش میں دوڑتے دوڑتے ڈھونڈتے ہوئے اس باغ تک جا پہنچے جس باغ کا ایک درخت نہر کے کنارے پہ جھکا ہوا تھا، جہاں سے وہ سیب گرا تھا اور نہر کے پانی پہ بہتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا۔ آپ اس باغ میں داخل ہو گئے اور جا کے پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ بتایا گیا کہ اس کے مالک حضرت سیدنا الشیخ عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، جو شب زندہ دار ہیں، جو عابد ہیں، جو زاہد ہیں، جو نیک ہیں، جو حسینی سید ہیں۔ یہ ان کا باغ ہے۔ ڈھونڈتے ہوئے ان کے پاس پہنچے، جناب یہ ایک آج ہم تو پتہ نہیں کیا کیا ہڑپ کر جاتے ہیں اور جو ہے وہ نکار بھی نہیں لیتے اور پتہ بھی نہیں چلتا حلال کھایا حرام کھایا۔ حلال و حرام کی لوگوں نے تمیز ختم کر دی۔ لوگوں اگر حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
پھر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی اور پھر انسان بھٹک جاتا ہے۔ وہ لوگ جو لقمہ حلال کھاتے ہیں اور اپنے رزق کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں اور کوئی غلط چیز اپنے پیٹ میں نہیں جانے دیتے، اللہ رب العزت ان کی نسلوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے اور ان کو تقوی و طہارت عطا فرماتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب میں نے یہ سیب کھا لیا اور پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسے میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس کے مالک ہیں، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا آپ یہ ایک کھایا ہوا سیب میرا معاف کرتے ہیں؟ وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ کوئی کامل آیا ہے اور یہ کوئی شہباز طریقت آیا ہے، تو کہا نہیں بھائی ایسے تو آپ معاف نہیں کریں گے، بلکہ تمہیں اس کی چٹی بھرنی پڑے گی، اس کی خدمت دینی پڑے گی۔ کہا اس کی کیا خدمت ہے؟ فرمایا اتنے سال تک اس باغ کی خدمت کرو اور یہاں پہ نوکری کرو، پھر ہم تمہیں معاف کریں گے۔ تو وہ اللہ کا بندہ اس ایک سیب کے پیچھے اس نوکری اور خدمت پہ تیار ہوا اور سیدنا عبداللہ سومی کی بارگاہ میں اصل میں وہ خدمت نہیں تھی، وہ اللہ کے اس بندے کی صحبت تھی، وہ اللہ کے اس بندے کا ساتھ تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا اور ایک سیب چلا کے انہیں وہاں لے گیا۔ اور پھر وہی جب انہوں نے ان کے شب و روز کو دیکھا، ان کے ماتھے میں چمکتے ہوئے نور کو دیکھا اور ان کی سعادت مندی کو دیکھا، پھر فرمایا میری ایک بیٹی ہے جو لولی لنگڑی ہے، جو دیکھ نہیں سکتی، تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ کہا میں تیار ہوں اور میں حاضر ہوں۔ اور جب وہ گئے تو دیکھا کہ حسن و جمال کا ایک پیکر بیٹھا ہوا ہے جس میں کوئی عیب کا نشان موجود نہیں ہے۔ باہر نکلے تو ان کے جو سسر تھے انہوں نے کہا کہ اس سے میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس کی آنکھ نے کبھی حرام نہیں دیکھا اور اس کا پاؤں کبھی گناہ کی طرف نہیں چلا اور اس کا ہاتھ کسی ناجائز کام کی طرف نہیں بڑھا۔ تیرے تقوی کی برکت سے اللہ رب العزت نے تجھے یہ خوبصورت رشتہ عطا فرمایا۔ اور پھر یہ دو ماں باپ تھے، ان کا نام تھا سیدہ امۃ الخیر۔ بولیے کیا نام تھا؟ سیدہ امۃ الخیر۔ اس خیر والے رب کی لونڈی اور اس خیر والے رب کی بندی، وہ ان کا نام تھا اور ان کا آپس میں نکاح ہوا۔ پھر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ متولد ہوئے اور پیدا ہوئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا تقوی اور ماں باپ کی صالحیت اور ماں باپ کی نیکی بہت ضروری ہے اولاد کی تربیت کے لیے۔ آج ماں باپ اولاد کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ پیتے رہتے ہیں، گالیاں دیتے رہتے ہیں اور غلط گفتگو کرتے ہیں اور وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے، اور بیٹے ان کے سامنے بیٹھ کے اپنے ماں باپ کی یہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو پھر وہ بھی اسی ڈگر پہ چلتے ہیں۔ پھر ان میں نیکی اور تقوی پیدا نہیں ہوتا بلکہ ان کے اندر بھی وہی عادتیں سرایت کرتی چلی جاتی۔ باپ کو اپنے بیٹے کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے۔ جو کچھ باپ کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الولد سر لأبیہ، کہ بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، یعنی جو کچھ باپ میں ہو وہی بیٹے میں منتقل ہوتا ہے۔ آپ خود کوئی کام نہ کریں، غفلت کا شکار رہیں، نماز کی پابندی آپ نہ کریں، قرآن کی تلاوت کے نزدیک آپ نہ جائیں اور آپ یہ تمنا اور آرزو کریں کہ میرا بیٹا اللہ کا ولی ہو جائے، نیک ہو جائے۔ این خیال استو محال استو جنون، یہ خواب ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو حقیقت کی شکل دینی ہے تو باپ خود نیکی کے راستے پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ اسے نیک اولاد کی شکل میں انعام عطا فرما دے۔ تو میں آپ کے شجرے کا ذکر کر رہا تھا۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو صالح جنگی دوست ہے، وہ بیٹے ہیں سیدنا ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بیٹے ہیں سیدنا یحییٰ الزاہد رضی اللہ تعالیٰ، وہ بیٹے ہیں سیدنا موسیٰ الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیٹے ہیں پھر حضرت سیدنا عبداللہ کے، اور ان کے والد کا نام حضرت سیدنا موسیٰ الجون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر ان کے والد کا نام سیدنا عبداللہ المہد ہے، اور وہ بیٹے ہیں امام حسن المثنی کے، اور وہ بیٹے ہیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام علی شیر خدا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ نسب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت کے راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا۔ اور پھر والدہ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی جو والدہ ہیں ان کے والد کا نام حضرت سیدنا عبداللہ سومی ہے، اور وہ بیٹے ہیں ابو جمال الدین محمد کے، اور وہ بیٹے ہیں امام محمود کے، اور ان کے والد کا نام شیخ ابو العطا عبداللہ ہے،
اور وہ بیٹے ہیں امام سید کمال الدین کے، اور وہ بیٹے ہیں امام سید علاء الدین کے، اور ان کے والد کا نام شیخ محمد الجواد ہے رحمت اللہ تعالی۔ اور پھر یہاں سے وہ سلسلہ تو الذہب شروع ہوتا ہے کہ امام جواد بیٹے ہیں امام علی رضا کے، اور وہ بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے، اور وہ بیٹے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور امام جعفر صادق صاحبزادے ہیں امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور امام محمد باقر صاحبزادے ہیں سیدنا علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور وہ بیٹے ہیں امام حسین ابن علی کے، اور وہ صاحبزادے ہیں سیدنا علی المرتضی شریف۔ اور اس طریقے سے یہ آپ کا پورا نسب پاک ہے جو آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ ایسے نام ہیں، یہ وہ برکت والے نام ہیں کہ جب یہ نام لیے جا رہے ہوں آپ جو دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ یہ برکت والے نام ہیں۔ ان میں سے ایک ایک نام تصوف کا، طریقت کا، عمل کا ایک جبل ہے، اور ایک جبل راسخ ہے، اور ایک پہاڑ کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کو علم اور تقوی کا امام بنایا۔ آج کل میں ایک کلپ سن رہا تھا، کراچی کے ایک علامہ صاحب وہ فرما رہے تھے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو امام حسن کی اولاد، لیکن وہ حضرت عبداللہ المحض جو امام حسن مشنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد اعلیٰ ہیں، وہ کہنے لگے انہوں نے پھر ایک شادی حضرت سیدنا عثمان غنی کی پوتی سے کی تھی، تو یہاں سے ان کا نسب عثمانی بھی ہو گیا، اور پھر کہنے لگے کہ وہ وہاں سے پھر ان کا نسب فاروقی بھی ہو گیا، اور پھر وہاں سے ان کا نسب صدیقی بھی ہو گیا۔ اور بھائی یہ تم نے کیا بنا رکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان چاروں خلفائے راشدین سے محبت ان کی بیان کرنے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ تم کہو ان کا نسب عثمانی بھی ہے اور نسب فاروقی بھی ہے؟ یاد رکھو نسب باپ سے چلتا ہے، بولو نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے۔ اس لیے ہمیں اس میں کوئی تشویش پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کیٹاگوریکلی اور پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب اپنے والد کی طرف سے امام حسن تک پہنچتا ہے، اور اپنی والدہ کی طرف سے امام حسین تک پہنچتا ہے، اور اس میں اور کسی طرح کا نام لینا درست نہیں۔ یہ ایک علمی بات ہے، لیکن ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جن کا نسب امام حسن تک پہنچتا ہے اور امام حسین تک پہنچتا ہے، وہ جب تعلیمات کی بات کرتے ہیں تو حضور غوث پاک سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت کا جھنڈا بھی بلند کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کی بات بھی کرتے ہیں، اور سیدنا عثمان غنی کو بھی سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی ایسا طریقہ نہیں دیا کہ جی پنج تن پاک کی بات کرو اور خلفاء کی بات نہ کرو اور صحابہ کی بات نہ کرو۔ میں غنیت الطالبین میں پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت بات ہے، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حضور غوث پاک نے اہل سنت والجماعت اور امت اسلامیہ کو پورے دین کے ساتھ کیسے جوڑا ہے، اور صحابہ کے ساتھ کیسے جوڑا ہے، اور خلفائے راشدین کے ساتھ کیسے جوڑا ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ جناب یہ ولی کی کیا صفات ہوتی ہے، ولی کون ہوتا ہے، اور ولی کی شرائط کیا ہے، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ آج تو ہم نے پہچان ختم کر دی، جس نے بڑے شملے والی پگڑی باندھ لی، جس نے بڑا جبہ پہن لیا، جس نے لمبی تسبیح پکڑ لی، لوگوں نے اسی ولی کہنا شروع کر دیا۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں اور گالی گلوچ بھی کر جاتے ہیں، اور ان کا اخلاق بھی اچھا نہیں ہوتا۔ یاد رکھو ولی بننا آسان کام نہیں ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولی وہ ہوتا ہے جو خوف اور حزن سے آزاد ہو، اور اس کی بڑی پہچان یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کے اندر ایمان بھی ہو اور جس کے اندر تقوی بھی ہو، وہ ولی جس کے اندر شریعت کی پابندی نہ ہو اور جس کے اندر شریعت مطہرہ پر عمل نہ ہو، پھر ولایت وہاں پہ کامل ہو سکتی نہیں ہے۔ حضور غوث پاک سے پوچھا گیا جناب ولی کی پہچان کیا؟ آپ نے فرمایا ولی میں 12 صفات ہونی چاہیے۔ بولیے کتنی؟ 12 صفات ہونی چاہیے، اور یہ غنیت الطالبین میں آپ نے لکھا، اور آپ کی طرف یہ پوری کی پوری کتاب جو ہے یہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 12 صفات میں سے ولی میں 2 صفات اللہ رب العزت کی ذات سے ہونی چاہیے، یعنی جو اللہ کی صفات ہے،
اور وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا ولی کو ستار اور غفار کی شان کا مظہر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ستار ہے اور اللہ غفار ہے. ستار کا مطلب یہ ہے عیبوں کو ڈھانپنے والا، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا، اور غفار کا مطلب ہے معاف کرنے والا. یعنی اللہ کے ولی میں یہ دو خدائی صفتیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مریدوں کے عیب نہ گنتا رہے بلکہ پردہ ڈالنا جانتا ہو اور ان کی تربیت کرے. اور غفار سے مراد یہ ہے کہ وہ معاف کرنا بھی اسے آتا ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انتقام لینا نہ شروع کر. پھر فرمایا دو صفات اس میں رسول پاک سارے مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم والی ہونی چاہیے. یعنی دو صفات سرکار سے، یہ ان کا فیض اسے ملنا چاہیے. وہ کون سی؟ کہا ایک شفیق ہو، دوسرا رفیق ہو. شفیق ہو اور رفیق ہو. شفیق کا معنی یہ ہے کہ جیسے حضور امت پر شفیق تھے، شفقت اور کرم فرمانے والے تھے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بھی اپنے غلاموں اور مریدوں کے ساتھ شفیق ہوتا ہے. وہ ان کے اوپر بے وقت اور بے موضوع غصہ نہیں کرتا، جلال کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ اپنی شفقت کے سائبان تلے انہیں لے لیتا. اور رفیق کا معنی یہ ہے کہ اپنی صحبت میں رکھنا جانتا. بعض ایسے بھی ہیں جی ہم نے پیر صاحب سے ملنا نہیں جی 6 مہینے ملاقات نہیں ہو سکتی. وہ کیسا شیخ ہے جو مرید کو اپنے پاس آنے نہ دے، اپنے ساتھ سفر نہ کرنے دے، اپنے ساتھ اس کی تربیت نہ کرے، ملاقات نہ کرے. شیخ وہ ہے جو خود بھی کامل ہو اور اپنے مریدین کو ٹائم دے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کی رفاقت جو ہے وہ ان کو اپنی عطا کرے. تو وہ شفیق بھی ہونا چاہیے، رفیق بھی ہونا چاہیے. یہ 4 صفات ہو گئی. پھر کہا 2 صفات سیدنا صدیق اکبر والی ہونی چاہیے. 2 صفات سیدنا صدیق اکبر والی ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ کہا وہ صادق ہو، مصدق ہو. صادق کا مطلب یہ ہے خود سچ بولتا ہو، اور مصدق کا معنی یہ ہے جب اس کے سامنے کوئی سچی بات کی جائے اس کو ڈینائی نہ کرے، اس کا انکار نہ کرے، بلکہ اس کا اقرار کرتے ہوئے ہر اچھی بات کو تسلیم کر کے اپنے سینے سے لگا لے. تو اسے صادق بھی ہونا چاہیے، اسے مصدق بھی ہونا چاہیے. پھر کہا یہ 6 صفات ہو گئی. 2 صفات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہونی چاہیے. دیکھیں خلفائے راشدین کا ذکر کیسے پرو رہے ہیں کہ 2 صفات حضرت سیدنا عمر فاروق خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہونی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو. کہ پیر وہ نہیں ہوتا جس کے سامنے لوگ غلط کام کرتے رہے اور وہ زبان ہلا کے انہیں منع نہ کرے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو برے کاموں سے منع کرتے ہوئے کلمہ حق کہتا ہے. ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. تو کہا کہ وہ حق بات کرے، ڈٹ کے بات کرے، اور کلمہ حق کہنا جانتا ہو، اور امر بالمعروف نیکی کا حکم دے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، اس بات کا شوق رکھے کہ حضور کی امت دین کی طرف آ جائے. وہ صرف اپنی فکر نہ کرے بلکہ حضور کی امت کی فکر کرے اور ان کو ساتھ لے کے چلے. پھر فرمایا 2 صفات حضرت سیدنا عثمان غنی والی ہونی چاہیے. اور وہ کون سی ہیں؟ فرمایا رات کو تلاوت کرے، دن کے وقت سخاوت کرے. سبحان اللہ. رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرے اور دن کے وقت سخاوت کرے. مال کے اوپر سانپ بن کے نہ بیٹھے، اپنی تجوریاں بھرنا نہ جانتا ہو، بینک بیلنس نہ بڑھاتا رہے، بلکہ جو کچھ اس کے پاس آئے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کرتا رہے. یہ حضور غوث پاک امت کی تربیت فرما رہے ہیں اور یہ حضور غوث پاک کی تعلیمات ہیں. ایک مشہور حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھاتے ہی حضور کا معمول تھا دعا ہوتی تھی. پھر اس کے بعد سرکار اوابین پڑھتے، نوافل ادا کرتے، اور پھر کبھی کبھی عشاء تک بیٹھے رہتے. لیکن اس دن فرض پڑھاتے ہی سرکار اپنے حجرے میں دوڑتے ہوئے تشریف لے گئے، تیز قدموں کے ساتھ تشریف لے گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آج آپ نے کیا کیا کہ مغرب پڑھتے ہی اپنے حجرے میں چلے گئے؟ فرمایا مجھے نماز کے اندر آج خیال آیا کہ مال غنیمت میں سے جو سامان آیا تھا اس میں سے تھوڑا سا سونا میرے گھر میں باقی رہ گیا تھا. میں نے کہا کہیں عشاء کی اذان نہ ہو جائے اور اس پہ 2 نمازوں کا وقت نہ گزر جائے. میں دوڑتا ہوا گیا اور اس سونے کو اٹھا کے اپنی امت کے غریبوں میں تقسیم کر دیا. سخاوت کا عالم یہ ہے، عطا کا عالم یہ ہے. تو فرمایا جیسے حضور سخی تھے، جیسے سیدنا عثمان غنی سخی تھے کہ مدینہ پاک میں پورا کنواں خرید کے مسلمانوں کو عطا فرما دیتے تھے.
مجھے یہاں پہ وہ بات یاد آ گئی جو میرے شیخ کریم حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری اپنی زبان فیض ترجمان سے سنایا کرتے تھے، اور آپ کی آواز میں ریکارڈ بھی ہے۔ آپ فرماتے تھے حضرت عمر فاروق کے دور میں قحط پڑ گیا اور کھانے کے لیے کوئی شے باقی نہ بچی اور لوگ بھوک سے بلکنے لگے، بے حال ہونے لگے، نڈال ہونے لگے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے خود گھی والا کھانا کھانا چھوڑ دیا اور سوکھے ٹکڑوں سے گزارا کرنے لگے۔ فرمایا اگر رعایا بھوکی ہے تو امیر المومنین کبھی بھی گھی استعمال نہیں کرے گا، کوئی جو ہے وہ عیش و عشرت نہیں کرے گا۔ آج لوگ غربت کی چکی میں پستے رہتے ہیں، انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، ایوان صدر کی بجلیاں اور کمکمے روشن رہتے ہیں، اور ایوان وزیر اعظم پہ ایک ایک مہینے میں اربوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ہمارے تو گورنر اور وزیر بھی جو ہیں ان کے کتے بھی موج کرتے ہیں، اور ان کے محلات کے اندر عیش و عشرت کا بازار گرم رہتا ہے۔ ابھی کل میں پڑھ رہا تھا ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اپنی فکر لگ گئی، مہنگائی بڑھ گئی ہے، اس لیے ہمارے الاؤنس میں 2 لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا جائے۔ کتنا؟ یعنی تنخواہیں تو الگ ہیں، الاؤنس جو ملتے ہیں اس میں 2 لاکھ کا اضافہ کر دو۔ اور ہنستے مسکراتے ہوئے انہوں نے اپنے لیے یہ بل پاس کر دیا کہ تم میرے لیے یہ تالیاں بجاؤ، میں تمہارے لیے تالیاں بجاتا ہوں۔ جو اپنی عیش و عشرت کے لیے اپنے الاؤنس بڑھاتے ہیں اور اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارتے ہیں، انہیں دور فاروقی اور دور عثمانی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب قحط پڑ گیا انہوں نے چوپڑی ہوئی کھانا چھوڑ دی، زیتون کے تیل اور گھی کا استعمال ترک کر دیا اور سوکھے ٹکڑے کھا کے گزارا کر رہا ہے۔ وقت کا امیر المومنین اور اینٹ کا سرانہ بنا کے سو رہا ہے، اسے امیر المومنین کہتے ہیں، اسے بادشاہ وقت کہتے ہیں کہ آپ نے سٹینڈرڈ حکمرانی کے سیٹ کیے ہیں اور رہتی دنیا تک کے لیے مثال قائم کی۔ جب قحط پڑ گیا، کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، کسی نے کہا، ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، جناب مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا کیسے حل ہو گیا؟ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ وہ جو حضرت عثمان غنی ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں اور سخی ہیں، اور جن کا ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہے سخاوت کا، ان کے اتنے 100 اونٹ جو گندم کے بھرے ہوئے ہیں وہ ملک شام سے مدینہ پہنچ گئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کے چہرے پہ ایک جو ہے وہ لائٹ اور روشنی آ گئی، خوش ہو گئے۔ کہا عثمان تو سخی ہے،